الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے۔ کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں
فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا. اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا, میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں, میں نے پیشاب کیا, اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا, نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں. بس یہ جملہ ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے. اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے, رخصت کر دیا. وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا, باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا. میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ